حضرت مولانا سلیم صاحب قاسمی قرآن و حدیث اور اپنے تجربات کی روشنی میں مکاتب کی اہمیت آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مکاتب کی قدردانی نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت مولانا سلیم صاحب نے اشارہ بھی کر دیا قبل اس کے کہ حضرت شیخ الحدیث مفتی محمد زاہد حسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ معین الاسلام نوح کو دعوت دوں، مختصر بنا مبالغے کے ان سے متعلق 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حضرت دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، قاسمی ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح سے بہت لمبے عرصے سے معین الاسلام کے اندر درس و تدریس کا کام انجام دے رہے ہیں۔ آپ سبھی کو معلوم ہے علاقے کے اندر حضرت کی بہت ہی طویل اور عریض خدمات ہیں، خصوصاً معین الاسلام نوح کے تعلق سے۔ آج آپ جو معین الاسلام کو دیکھ رہے ہیں چمکتا ہوا، اٹھتا ہوا، بلندیوں کو چھوتا ہوا، تعمیری اعتبار سے 3 منزلہ عمارت آپ کے سامنے جو کھڑی ہونے جا رہی ہے، میں یہ کہوں گا کہ حضرت کی بہت ہی زیادہ قربانیاں ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری دکانیں جو عوام نے یوں ہی مدرسے کی دکانوں کو قبضہ کر رکھا تھا، بسا اوقات کرایہ بھی نہیں دیتے تھے، حضرت نے اپنی عزت کو داؤں پر لگا کر اور ادھر ادھر کا خیال کیے بنا مخلصا للہ بڑی محنت کی، قربانی دی۔ آج اسی کی برکت سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدرسہ تعلیمی اعتبار سے، تعمیری اعتبار سے بہت بلندی پر جا رہا ہے۔ اس لیے میں حضرت مفتی محمد زاہد حسین جو شیخ الحدیث ہیں، معین الاسلام قصبہ نوح معروف بڑا مدرسہ کے موصوف آئے، میں موصوف کو کسی موضوع کے ساتھ نہیں باندھوں گا، میرے میں اتنی ہمت اور جسارت نہیں ہے، اس لیے آپ جیسا مناسب سمجھے اور موقع سمجھے اس طرح سے آپ سامعین کو اپنی تقریر سے محظوظ فرمائیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی سلام کے جواب کی آواز نہیں آئی، بہت کم لوگوں نے سلام کا جواب دیا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام اور میرے محترم عزیز قوم کے ذمہ داروں، عزیزوں، نوجوانوں، آج کا یہ اجتماع اصلاً قرآن کریم کے مکاتب پر جو محنت ہو رہی تھی اس کے عنوان پر، جو قرآن کریم کے مکاتب قرآنیہ پورے علاقہ میوات میں ہیں، ان کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو اس گاؤں کے تمام مساجد کا اور پڑوس کے گاؤں کا جو جائزہ لیا گیا، اس کے تعلق سے یہ اجتماع تھا۔ اس کی اہمیت، اس کی افادیت ہمارے حیات مولانا سلیم صاحب نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے بھی چند باتیں آپ سے کہنی ہیں۔
کہ قرآن کریم تمام دنیا کی ہدایت کی کتاب ہے. اس کے ماننے والوں کو، اس پر چلنے والوں کو مومن مسلم کہتے ہیں. قرآن پر ایمان رکھنے والے کو مومن کہتے ہیں، قرآن کی اطاعت کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں. قرآن میں کہیں مومنات کا لفظ ہے، کہیں مسلمات کا لفظ ہے، یعنی کہیں مومن کا لفظ ہے، کہیں مسلم کا لفظ ہے. ایمان اور اسلام دو لفظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. ایسے ہی مومن کی تعریف کی، المومن من امن الناس او کما قال. تو دونوں کے معنی قریب قریب. اور قرآن کریم کے علاوہ احادیث نبویہ میں بھی ایمان اور اسلام کی جہاں تعریف کی گئی ہے وہ قریب قریب معنی. ایمان عقیدے کے تعلق سے جن چیزوں کا عقیدہ رکھنا، جن پر یقین کرنا ضروری ہے، ان کا نام ایمان ہے، کہ ان پر ایمان ہے ہمارا. اسی طریقہ سے جو اعمال کے اعتبار سے ہیں، اعمال میں جن کا اظہار ہوتا ہے ہمارے جسم سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ پیر سے، ان اعمال کا نام اسلام ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف بھی بیان کی ہے اور اسلام کی تعریف بھی بیان کی ہے. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. اسی طریقہ سے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اس آیت میں ایک جملہ آپ بہت اچھے انداز میں غور کریں کہ ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور ایمان والوں کو دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان رہو. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کسی چیز کا ڈر اور خوف کہ دو طرح کا ڈر اور خوف ہوتا ہے. ایک چیز سے ڈر کر آدمی دور بھاگتا ہے اور ایک چیز کا ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ اس کے نزدیکی قربت کا. تو اللہ سے ڈرنے کا حق حق تقاتی کہا قرآن نے. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. کیسے ڈرو؟ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اس سے ڈرنے کا حق یہ نہیں ہے جیسے ہم شیر چیتے سے ڈرتے ہیں، سانپ بچھو سے ڈرتے ہیں، موذی جانوروں سے ڈرتے ہیں. ان کا ڈرنا الگ ہے اور رب العالمین سے ڈرنے کا حق الگ ہے. آدمی کے سامنے تذکرہ آ جائے شیر، تو شیر کی ایک حیت ہے، اس سے آدمی دور بھاگے گا، اپنی حفاظت کا انتظام کرے گا، اپنے لیے جائے پناہ تلاش کرے گا. اسی طریقہ سے مجمع میں ابھی یوں لگ جائے کہ ادھر سانپ آ گیا تو آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اس سے دور بھاگے گا، بچاؤ کرے گا. لیکن پروردگار عالم سے ڈرنے کے یہ معنی قطعاً نہیں ہے. اللہ سے ڈرنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، اللہ کے ہم زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائیں اس کی اطاعت کر کر. جیسے ایک مثال دنیا کی، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے وزیر، دنیا کے حاکم، ان کے نزدیکی لوگ ہوتے ہیں. وہ نزدیکی لوگ ان کے حکم عدولی کرنے سے، یعنی ان کے حکم کو توڑنے سے ایسے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم اگر ان کا حکم ٹوٹا تو ہم ان سے دور ہو جائیں گے، ان کی قربت ختم ہو جائے گی، ان کے انعامات ہمارے اوپر جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس لیے ہر وقت یہ سوچتے ہیں بادشاہوں کے نزدیکی آدمی، حاکموں کے نزدیکی آدمی کہ ہم ان کی اطاعت کرتے رہیں، ان کے حکم عدولی نہ ہو، ان کا کوئی حکم نہ ٹوٹ جائے، ہر وقت ان کی فرما برداری میں ہماری زندگی گزرے. کیوں گزرے؟ وہ سوچتے ہیں کہ جب ہم اس بادشاہ کو راضی رکھیں گے، حاکم کو راضی رکھیں گے تو وہ ہمارے اوپر انعامات کرے گا، ہمیں راحت اور آرام پہنچائے گا. اور وہ احکم الحاکمین، وہ رب العالمین، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، سارے جہاں کا بنانے والا، جب ہم اس کے فرما برداری کریں گے، جب ہم اس کی اطاعت کریں گے، جب ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کے انعامات کی بارش ہم پر ہوگی. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہم اس کی فرما برداری کریں گے، ہم اس کے حکموں کو پورا کریں گے، اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے ہم رکیں گے، اور جن چیزوں کا حکم کرا دیا ہے ہم اس کو کرنے رہیں گے. یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب. یہ ہماری سمجھ میں کب آئے گا کہ ہم اللہ سے اس کے ڈرنے کا مطلب صحیح سمجھ جائیں اور اللہ سے ویسے ڈریں جس سے ڈرنے کا حق ہے. یہ بغیر قرآنی تعلیم کے نہیں آ سکتا. اگلا جملہ تھا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہ آئے، تم ہرگز نہ مرنا یہاں تک کہ تم مسلمان رہو. تو موت تو کسی کے ہاتھ میں نہیں. میری موت کب ہے، آپ کی موت کب ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں. لیکن قرآن کہہ رہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم ہرگز نہ مرنا. وَلَا تَمُوتُنَّ کہا جا رہا ہے
تو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ کا اطاعت، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارے. اب رات میں موت آئے، دن میں موت آئے، سفر میں آئے، حضر میں آئے، مسلمان ہونے کی حالت میں موت آئے، یہ نہیں فرما بردار ہونے کی حالت میں. گویا ہر وقت اپنے صحابہ کو یوں سمجھے کہ سامنے میری موت کھڑی ہوئی ہے، مجھے اطاعت کرنی ہے، اللہ کا حکم بنانا ہے، اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے. یہ میری زندگی کا نصب العین ہے. یہ کہا جا رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے یہ کب ہوگا. ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہی نہیں کہ ہمارے اوپر ایک دوسرے کی ذمہ داری کیا ہے. ہمارے حیث امیر شریعت شیخ الحدیث مولانا اسحاق صاحب جملہ کہا کرتے ہیں ہم سے. ان کی نشستوں میں ہم رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں. یہ ہمارے حضرت یوں کہتے ہیں کہ بھائی دین تو دو چیزوں کا نام ہے، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. بس حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، ان دو باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حقوق اللہ، اللہ نے ہمارے ذمے نماز فرض کی ہے، یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہر بالغ مرد عورت مسلمان پر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. یہ اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ ہے. رمضان مبارک کے مہینہ آیا، روزے فرض کیے ہیں اللہ نے، تو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حقوق اللہ میں ہے. نماز روزہ ہر بالغ مرد عورت پر مسلمان پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے. بلا عذر شرعی روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. یہ حقوق اللہ ہے. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو مال میں سے زکوٰۃ اللہ نے 2.5% 40واں حصہ رکھا ہے، اس کی ادائیگی کرنا یہ حقوق اللہ ہے. اللہ نے ہمارے ذمے اگر ہم کو وسعت دی ہے، استطاعت ہے بیت اللہ تک آنے جانے کی، تو عمر میں 1 مرتبہ حج فرض کیا ہے، یہ حقوق اللہ ہے. اور حقوق العباد، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ میں خیر خواہی، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی. اولاد کا حق ماں باپ پر، ماں باپ کا حق اولاد پر، پڑوسی کا حق پڑوسی پر، ایک انسان کا حق دوسرے انسان پر. یہ اس کو کہتے ہیں حقوق العباد. آپ نے کسی سے کوئی معاملہ کیا ہے، آپ کے عازم میں کسی کا کوئی قرض ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے قرض کو دبا جائیں، آپ اس کے لین دین کو ادائیگی کرنے میں کوتاہی کریں تو گویا بندوں کا حق مارا. آپ نے کسی کو گالی دی تو یہ بندوں کا حق مارا، کیونکہ مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے اور اس مسلمان کو قصداً قتل کرنا کفر ہے. حقوق العباد اور حقوق اللہ 2 لفظ ہیں. حضرت مولانا امیر صاحب کہتے ہیں کہ ان 2 لفظوں کا نام دین ہے. آپ انسان اس پر غور کرے کہ میرے ذمے میرے رب کے کیا حکم ہیں، میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے، اس کو چلے کر یہ حقوق اللہ ہے. اور یوں سوچے کہ میرے ذمے میرے بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، میری بہنوں کے کیا حقوق ہیں، میرے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، میرے والدین کے کیا حقوق ہیں، میرے اساتذہ کا کیا حق ہے. یہ سوچ کر زندگی گزارے. اور میری اولاد کا میرے ذمے کیا حق ہے، یہ سوچ کر زندگی گزارے تو پھر یہ حقوق العباد کی ادائیگی. آج ہم علم دین سے ناواقف ہونے کی بنیاد پر نہ حقوق اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہے اور نہ حقوق العباد کی پہچان ہمیں حاصل ہے. اس لیے ہمارا حال یہ ہوا پڑا ہے کہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. ورنہ دین تو اسی کا ہے، جس چیز کو رسول نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم پکڑ لیں اور جس چیز سے ہمیں رسول نے روکا اس کو دیں. قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جو رسول جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں آئے، ہماری زندگی میں آئے تو سب حقوق اللہ کی بھی ادائیگی ہوگی، حقوق العباد کی بھی ادائیگی ہوگی. کسی کے ہاں اگر غیبت کرتے ہیں تو بندوں کا حق مارتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں تو غیر بندوں کا حق مارتے ہیں، کسی کی برائی یا بیان کرتے ہیں تو بندوں کا حق مارتے ہیں. ہماری نیکیاں ختم ہوں گی. کل قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس آدمی وہ ہوگا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے یوں پوچھا کہ مفلس کون ہے، من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، دراہم و دنانیر نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مفلس نہیں ہے. مفلس وہ ہوگا کہ دنیا میں اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، صدقہ خیرات بھی کی ہوگی اور اس نے بہت ساری نیکیاں کی ہوں گی، لیکن لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے. کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کا لے کر نہ دیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو تماشا مارا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا کوئی حق مارا ہوگا. تو کل قیامت کے دن میدان حشر میں آئے گا، حساب ہوگا. حق والے اپنے حق لینے کے لیے آئیں گے. جس کی زمین دبائی تھی
پڑوسی کی زمین کھیت میں ڈول توڑ لی یا زمین پلاٹ میں سے اس کا 2 فٹ دبا لیا, طاقت کے بلبوتے میں کسی کی زمین دبا لی, طاقت کے بلبوتے میں کسی کا کوئی حق مار لیا, تو یہ حق والا وہاں اس کی طاقت نہیں چلے گی. وہاں تو انصاف ہے, وہاں تو انصاف ہے. پروردگار عالم کے یہاں اس عدالت عظمیٰ میں کوئی رشوت نہیں چلے گی. اب وہاں ایک دوسرے کے حقوق کا حق ادائیگی کا کیا معاملہ ہوگا؟ وہاں اس کی نیکیاں, اس کی نمازوں کا ثواب, اس کے روزوں کا ثواب, اس کے صدقہ خیرات کا ثواب ان لوگوں کو دیا جائے گا جن کے اس کے اوپر حقوق تھے, جس کی اس نے زمین دبائی تھی, کسی کا مکان دبایا تھا, کسی کا لے کر دیا نہیں تھا, کسی کو غیبت کی تھی, کسی کی برائیاں کی تھی, اور کسی کو جو ہے گالیاں دی تھی, کسی کو تماچا مارا تھا طاقت کے بلبوتے پہ. اب ایک ایک آدمی آئے گا. حدیث میں آپ نے سنا بارہا کہ بے سینگ والی بکری کو بھی بدلہ دیا جائے گا سینگ والی بکری سے. مطلب یہ کہ ہر ایک کا انصاف وہاں ہو رہا ہے, تو یہ مفلس ہوگا. آخرکار اس کی نیکیاں ختم ہو گئی, اس کے روزے کا ثواب گیا, اس کی نمازوں کا ثواب گیا, اس کی زکات کا ثواب گیا, اس کے حج کا ثواب گیا, اور ابھی بھی حقوق والے حقوق لے کر کھڑے ہیں کہ میرا بھی اس پر حق ہے, مجھے بھی اس نے گالیاں دی تھی, میری بھی اس نے غیبت کی تھی, میرا لے کر نہیں دیا تھا, مجھے تماچا مارا تھا, مجھے میرے اوپر زیادتی کی تھی. وہ لوگ کھڑے ہوں گے تو اب کیا کریں؟ اس کے بعد سے تو نیکیاں جا چکی ہیں, تو کہہ رہے ہیں اب ان کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے. ان کو ان حق والوں کا حق اس طرح سے ادا کیا جائے گا کہ جن کے اس پر حق ہے اور ان کا حق ایسا ادا ہوگا کہ ان کے گناہ اس پر لادے جائیں گے. گویا اس کی نیکیاں سب چلی گئی اور دوسروں کے گناہ نیکیاں ان کے حقوق کے بدلے میں اس کے ذمہ میں لاد دیے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفلس یہ ہے حقیقی مفلس وہ. تو ہمیں یہاں دنیا میں رہ کر یہ سوچنا ہے کہ ہمارے اندر حقوق العباد کی بھی اہمیت آئے اور حقوق اللہ کی بھی اہمیت آئے کہ اللہ کا کیا حق ہے, اللہ کے بندوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے, ماں باپ کا کیا حق ہے, ماں باپ کا کتنا بڑا حق ہے, اساتذہ کا کتنا بڑا حق ہے, گاؤں میں بڑوں کا کیا حق ہے, چھوٹوں کا کیا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی چھوٹوں پر رحمت شفقت نہ کرے, بڑوں کا ادب احترام نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں, فلیس منا. ایک اور روایت میں یہ جو چھوٹوں پر پیار نہ کرے, بڑوں کی تعظیم نہ کرے, علماء اکرام کا اکرام نہ کرے, ان کا وقار نہ رکھے, وہ ہم میں سے نہیں. کتنے لوگ آج بھی ایسے ہیں جو اپنے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے, اپنے ائمہ کا, اپنے علماء کا احترام نہیں کرتے, ان کے ذہنوں میں اپنے ائمہ کی اہمیت نہیں ہے, اپنے علماء کی اہمیت نہیں ہے. وہ سامنے نہ کہیں, پیچھے پیٹ پیچھے کہہ رہے ہیں, یا ان کے بے احترامی کر رہے ہیں, یا ان کو گالی دے رہے ہیں. تو میرے دوستوں یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ بہت بڑا حقوق العباد میں حق تلفی کا معاملہ ہے. کیونکہ علماء کا مقام تو اس دنیا میں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں اور نائب رسول ہیں, نائب رسول ہیں. اگر ہم اپنے اماموں کی, اپنے علماء کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانیں گے تو سمجھو ہم نے حقوق العباد کو سمجھا ہی نہیں. اگر ہم نے اپنے ماں باپ کا حق نہ پہچانا, آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے, ماں باپ کی شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ بھائی ہمارا بیٹا کہاں نہیں مانتا. بیٹا کہاں نہیں مانتا تو اس کی ایک ہی وجہ ہوگی کہ جس ماں باپ کا بیٹا کہاں نہیں مانتا اس ماں باپ نے بیٹے کے حق ادا نہیں کرے, یا اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں یہی بدسلوکی کی ہے, اس کا بدلہ یہاں مل رہا ہے. 2 باتیں یاد رکھ لیجئے, اولاد کے حقوق بھی ہیں ماں باپ کے ذمے اور ماں باپ کے حقوق بھی ہیں اولاد کے ذمے. اولاد کے حقوق پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلا حق ماں باپ کے ذمے یہ ہے کہ اس کے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز ماں باپ پہنچوائیں. کسی کو بلائیں, اذان, ایک کان میں اذان, دوسرے کان میں تکبیر, یہ حق ہے اولاد کا. اولاد کے بعد یہ سب سے اور آگے حق یہ ہے کہ جب بچے کا نام انبیاء کے ناموں پر, لڑکا ہے تو عبداللہ عبد الرحمان رکھے, انبیاء کے ناموں پر نام رکھے, لڑکیاں ہیں تو صحابیات کے ناموں پر نام رکھے, یعنی عمدہ نام رکھے. آج کل تو ہم ماڈرن زمانے کے اعتبار سے بننے کے لیے نیا نام تلاش کرنے کے چکر میں ایسے معنی کے الفاظ ڈھونڈتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں, اور معنی ہیں تو الٹ معنی ہیں, ان کا نام رکھ لیتے ہیں, روپے رکھ دیا, حق ادا نہیں ہوا. بچے کا نام اسلامی نام ہونا چاہیے. پھر اس کا حق یہ بنتا ہے اگر بچے کی دوسرے جب تربیت
ماں باپ کے ذمے کہ بچے کی تربیت صحیح ہو، اسلامی تعلیم اسلامی تربیت ہو، اسلامی تعلیم اسلامی تربیت ہو۔ کسی کے ذمے ڈاکٹر بنانا فرض نہیں ہے۔ کل قیامت میں اس کے حساب میں ماں باپ سے نہیں پوچھا جائے گا میں نے اپنا بچہ ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا، MBBS کیوں نہیں بنایا، M.Tech کیوں نہیں کرائی، LB کیوں نہیں۔ یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچے کو دین سکھایا کہ نہیں سکھایا۔ یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا کہ نہیں پڑھایا۔ یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچے کے صحیح تعلیم کی کہ نہیں کی۔ اسلامی تعلیم اسلامی تربیت ماں باپ کے ذمہ فرض۔ اور جب بچہ جوان ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی، بالغ ہونے کے بعد میں ماں باپ کی ذمہ داری میں ہے کہ اس کے نکاح کی تیاری کرے، جوڑ ملتے ہی نکاح پڑھائے۔ ہم دوسرے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کی ذمہ داری، ماں باپ ہونے کے ناطے ہم نے اپنی اولاد کی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، ماں باپ نے حق ادا کیا ہے، تو یہ اولاد بھی انشاءاللہ العزیز ماں باپ کا حق ادا کرے گی۔ ایک دوسرے کے حق، حقوق العباد میں ماں باپ کا حق ہے اولاد کے ذمہ۔ اب یہ اولاد اس ماں باپ کی فرما برداری کرے، اتنی فرما برداری کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو تو ہر کام میں اطاعت کرنی ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہے وہاں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے، وہاں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے۔ ورنہ ہر جائز کام میں ماں باپ کا حکم مانے گا، ہر چیز میں ماں باپ کا حکم ماننا اس کے ذمہ لازم ہے۔ خدا کی نافرمانی نہ ہو۔ حضرت اسماعیل کا واقعہ بڑا لمبا میں بنانا ہی اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب آئے تھے حضرت اسماعیل سے ملنے بیٹے سے، تو بیوی نے ان کی شکایت کی، بڑے بوڑھے وہ سمجھ گئے کون ہیں، تو یوں کہہ گئے کہ ایک میاں، بڑے میاں آئے تھے، یوں بزرگ تھے، ایسے تھے، اور یوں کہہ گئے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ خبر دی، اسماعیل علیہ السلام نے سارا حلیہ معلوم کر لیا اور پوچھا کوئی خاص نصیحت، اور آخری نصیحت یہ کہہ کے گئے کہ وہ میرے والد تھے اور تم نے کوئی ایسی بات بتائی ہے جو ان کو پسند نہیں ہے، تم میرے گھر رہنے لائق نہیں ہے، چوکھٹ بدلنے سے مراد یہ ہے کہ تم میرے گھر کو اطاعت کر لی، علیحدگی کر دیں۔ دوبارہ آئے تو وہ بیوی بڑی فرما بردار تھی، اطاعت شعار تھی، شوہر کی تعریفیں کی، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے بہت عمدہ طریقے سے زندگی بسر ہو رہی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم چلے گئے، اتفاق یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام جب بھی نہیں ملے، حضرت ابراہیم یوں کہہ کے گئے ساری نصیحتوں کے بعد میں ٹھیک ہے دعا دے کے گئے کہ ان سے اپنے شوہر سے کہنا گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کریں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے، لیکن ایک حکم ملا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو تو چوکھٹ بدل دی، حکم ملا کہ گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرنی ہے تو زندگی بھر چوکھٹ کی حفاظت کریں۔ ماں باپ کی اطاعت اولاد کے ذمہ، لیکن اولاد کے حق ادا کرے ہوں۔ آج ہم پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے پڑوسیوں میں سب سے بڑا زیادہ حق میرے ذمہ کس کا ہے؟ جس کا گھر کا دروازہ تیرے گھر کے دروازے کے زیادہ قریب ہو۔ پڑوسی کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے کہ پڑوس کے گھر میں اگر کوئی کھانا نہیں بنا ہے، کسی وجہ سے تنگی ہے، ہمارے گھر میں وسعت ہے تو ہم اس کے گھر میں کھانا پہنچاویں۔ اس لیے کہا جاتا ہے گوشت بنائیں تو شوربہ دار بنائیں کہ بھائی کسی کا بھلا ہو جائے گا، بوٹی حصے میں آئے تو شوربہ تو آئے گا کسی کے حصے میں۔ پڑوسی کا حق آج ہم پڑوسیوں کے دیکھ کر اور دشمنی پیدا ہو رہی ہے، اس لیے تو ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت میں پڑوسی غلط پڑوسی رہ جائے تو حق شفا ملا شریعت میں۔ ایک پڑوسی مکان بیچ کے جا رہا تھا، بڑا عمدہ پڑوسی تھا ہمارا، اب دوسرا نہ معلوم کیسا آئے گا تو شریعت کہتی ہے اگر تم چاہتے ہو تو تم اپنے اس مکان کو تم خرید لو، حق شفا کے طور پر۔ پڑوسی کا ایک دوسرے کا حق ہے کہ غلط پڑوسی نہ آ جائے، اور انسانیت کا بھی ایک حق ہے۔ ایک تو مسلمان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ کہ مسلمان وہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج ہماری زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اگر ہم میں طاقت ہے تو ہم کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، اگر ہم میں طاقت ہے ہماری زبان چلتی ہے تو ہم گالیاں دیتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم چغلی کرتے ہیں۔ اور غیبت کرنا، کسی کے ٹوہ میں رہنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو، بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، اور تم کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، تجسس نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔